اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الاطیبین الاطہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس ہفتے کا دوسرا درس حاضر ہے اور ہمارا اس ہفتے کا موضوع تھا تفسیر قرآن۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ لیل کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر پیش کی تھی اور ان 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے 3 اہم قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ یعنی پروردگار عالم ابتدا میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے رات کی کہ جب چھا جائے، قسم ہے دن کی کہ جب نمایاں ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ یہ 3 اہم قسمیں، قسم کھانے والا پروردگار عالم اس کی قسم کھا رہا ہے 3 چیزوں کی، پہلے رات کی قسم، پھر دن کی قسم، اور پھر خود اپنی قسم کس بنیاد پر کہ اس نے نر اور مادہ کی صورت میں عالم انسانیت کو پیدا کیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، وہ بات بڑی قابل غور ہوتی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں اس لیے تاکہ سامنے والا ہماری بات پر یقین کرے، لیکن خدا قسم کھاتا ہے اس لیے تاکہ مسلمان اس بات پر غور کرے کہ قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑی مہم ہے، وہ بات اس کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب یہاں پروردگار عالم نے قسم کھا کر کیا کہا؟ یہاں کہتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، شتی یعنی مختلف، گوناگون، بے شک تمہاری کوششیں، تمہاری زحمتیں مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے راستے مختلف ہیں۔ کوئی دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی خدا کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس راستے پر گویا ہر کوئی مختلف طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ جو دنیا کا راستہ ہے سب چل رہے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے چل رہے ہیں۔ کوئی اپنے لیے چل رہا ہے، کوئی اپنے پروردگار کے لیے چل رہا ہے، لہذا ہدف سب کے الگ الگ ہیں، اسی لیے سب کی کوششیں بھی الگ الگ ہیں۔ کسی کا ہدف، مقصد پروردگار عالم کی ذات ہے، کسی کا مقصد دنیا ہے، کسی کا مقصد شہرت ہے، کسی کا مقصد مال ہے۔ جو مقصد ہے اسی اعتبار سے انسان اس دنیا میں کوششیں کر رہا ہے۔ اب نتیجہ بھی جو ہے ایک سا نہیں نکلتا، لہذا جس اعتبار سے انسان اس دنیا میں کوشش کر رہا ہے اس اعتبار سے انسان نتیجہ بھی پائے گا، اس اعتبار سے انسان نتیجہ بھی دیکھے گا، نتیجے کا بھی مشاہدہ کرے گا۔ جب انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے تو دنیا تو اس کے پاس آ جائے گی لیکن آخرت اس سے دور چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد میں آخرت کے لیے زحمتیں اٹھا رہا ہے تو یہ دنیا بھی اس کے پیچھے آئے گی اور پروردگار اسے آخرت بھی عطا دے گا، اس کو آخرت بھی عطا کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرہ، پروردگار ہمیں دنیا میں عطا کر دے، ہمیں آخرت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے،
بہت سے لوگ گفتگو میں اپنی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، کسی نے قیامت دیکھی، کسی نے محشر دیکھا، کسی نے دوزخ و جہنم دیکھا، کسی نے جنت دیکھی، کسی نے حساب و کتاب دیکھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، پروردگار ہمیں تو دنیا میں عطا کرتے، ہمیں دنیا کی چیزیں دے دے، ہمیں دنیا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کرو اور آخرت میں بھی، یعنی ان کا مقصد آخرت ہوتی ہے، وہ آخرت کو طلب کرتے ہیں، وہ آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیونکہ مختلف پروردگار عالم کی جو ہے، پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے راستے مختلف ہیں، تمہاری زحمتیں مختلف ہیں، اسی لیے تمہاری کوششوں کے اوپر ہم تمہیں نتیجہ دیں گے، تمہاری کوششوں کے اوپر نتیجہ دیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں۔ ایک بچہ جو ایگزام لکھنے کے لیے گیا ہوا ہے، ایگزام لکھا، اور اس نے ایگزام میں یعنی اگر 100 مارکس کا ایگزام ہے، اس نے 3-4 سوال بھی نہیں لکھے، ٹوٹل 10 نمبر اس کو ایگزام میں اتنا لکھا کہ اس کو 10 نمبر ملے۔ اب وہ آنے کے بعد میں توقع کرے کہ استاد مجھے 100 میں سے 100 نمبر دیں، تو یہ ایک امپاسبل بات ہے۔ استاد کیا کہے گا؟ استاد یہی کہے گا کہ بیٹا آپ نے ایگزام ہی نہیں لکھا اتنے نمبر کا، تو آپ کو نتیجہ اتنا کیسے دے دوں؟ بہت سے لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، مگر امید ان کو ہے کہ پروردگار آخرت میں ہمیں جنت دے گا، پروردگار آخرت میں ہمیں بہشت میں بھیجے گا۔ یہ پروردگار عالم سے امیدیں رکھ رہے ہیں، تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اس کوششوں پہ تمہیں نتیجہ ملے گا۔ اب آگے ایک اہم بات، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے اصل ہدف، یہ ہے اصل زندگی کہ جو ہمیں گزارنی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس جس نے بھی عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور خدا کی جزا کو قبول کیا، خدا کی جزا کی تصدیق کی، خدا کی نیک جزا کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اب اس کے لیے اس راستے پر چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ دو چیزیں اور اس کا نتیجہ، یہ راستہ آسان ہوگا۔ پہلی چیز فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ، جو عطا کرے، وَاتَّقَىٰ، جو تقوی اختیار کرے۔ عطا کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اب اس پہ گفتگو ہے، مثلا عطا کرنا، وہی کل ہم نے شان نزول بیان کیا تھا کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں کہ میں غریب ہوں، میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے گھر میں پیڑ ہے کھجور کا، اس کی ایک بیل میرے گھر میں آتی ہے، مگر وہ مجھے کھانے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا رسول خدا نے اس کو کہا تو تب بھی اس نے اجازت نہیں دی۔ کسی صحابی نے اس کو پیڑ کو خریدا اور خرید کر رسول خدا کو ہیبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، اور پھر رسول خدا نے کہا کہ اب تم اس سے کھا سکتے ہو۔ اس صحابی نے کہ جس نے خریدا تھا، اس غریب کی حالت کو دیکھ کر اس صحابی نے یہی فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ اس آیت کے مطابق عمل کیا، یعنی جو عطا کرے اس کے لیے دنیا کے راستے، زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، جو عطا کرے۔ لیکن واقعاً آپ زندگی میں اپنے دیکھیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ دوسروں کی فکر کریں، اگر وہ دوسروں کا خیال رکھیں، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں دیکھیں گے کہ ان کے راستے آسان ہو جائیں گے، ان کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس بات پر کئی ہزار واقعات نقل کیے جا سکتے ہیں، کئی ہزار واقعات۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی مشکل کو حل کر کے دیکھیں، اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ کی خود کی ذاتی مشکلات اگر پروردگار آسان نہ کرے تو بات ہے،
آپ کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیں، پروردگار غیب سے آپ کی مدد کرے گا. یہ پروردگار عالم کا قانون ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. لیکن عطا کس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے. وَاتَّقَى، تقوی ساتھ میں ہونا چاہیے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو عطا کرے تقوی کے ساتھ میں. اگر پرہیزگاری نہ ہو تو اس عطا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال متقین کے قبول کرتا ہے. لہذا تقوی بھی ضروری ہے. بعض لوگوں نے اس تقوی کو جو ہے ساتھ میں اس لیے لیا کہ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو عطا کرے اس کے شرائط کے ساتھ میں، شرائط ہونے چاہیے. یعنی عطا کرنے کے بھی شرائط ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کو دینے کے شرائط ہے. آخر میں بس آج کے درس کا یہ آخری حصہ، کیونکہ آج شہادت ہے جواد الائمہ حضرت امام جواد حضرت امام تقی علیہ السلام کی، ہمارے اور آپ کے نوے امام علیہ السلام کی شہادت ہے. جنہیں جواد کہتے ہیں یعنی عطا کرنے والا، جنہیں بانٹنے والا کہتے ہیں، جن کے روزے سے آج بھی لوگوں کو عطا ہو رہا ہے. امام کی خدمت میں آتا ہے ایک شخص امام جواد کی اور کہتا ہے کہ مولا آج میں بڑا خوش ہوں. مولا نے پوچھا، امام تقی پوچھتے ہیں کیوں خوش ہے؟ کہا مولا کیوں خوش نہ ہوں، آج میں نے 10 لوگوں کی مدد کی ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے میرے پاس آئے میری خدمت میں، اور میں نے 10 لوگوں کی مدد کی. ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سینہ چوڑا ہو گیا، میں نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا. مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا، تو نے کوئی کام انجام نہیں دیا خدا کے لیے. کہا مولا میں نے تو آپ کو بتایا ہے، کسی اور کو تھوڑی بتایا. تو نے نہیں پڑھا قرآن مجید؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، احسان جتا کر اور اس نیکی کا ڈھنڈورا پیٹ کے اس نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے جس پر احسان کر رہے ہو اس کا دل نہ دکھاؤ. اس سے لا تبطلوا صدقاتکم، تمہارا یہ عمل باطل ہو جائے گا، یہ تمہارا عمل باطل ہو گیا. تم نے میرے سامنے جو ہے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کر دیا، تمہارا یہ عمل ضائع ہو گیا. فوراً اس نے جو ہے توبہ کی مولا کی خدمت میں اور مولا سے اقرار کیا کہ مولا دوبارہ اب ایسے جملے زبان پہ نہیں لاؤ. لہذا عطا کرنے کے بھی شرائط ہیں. انسان عطا کرے، احسان جتا کر نہ دے، دوسروں کو بتا کر نہ دے. انسان دینے والے کو جب دے تو شرائط کے ساتھ میں اپنے حلال مال سے دے. اور بھی دیگر جو ہم نے صدقے کے شرائط کبھی بیان کیے تھے، وہ شرائط جو صدقے کے ہیں ان شرائط کے مطابق دے تو یقیناً نتیجہ یہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. لیکن اس کے اپوزٹ بھی ایک بات ہے، اس کے مقابل بھی ایک بات ہے. وہ بات کیا ہے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.